مسلمانوں کی اس اجتماعی ہجرت اور لوگوں کا جوک در جوک اسلام کی طرف متوجہ ہونا، کفار مکہ کو طرح طرح کی شدید خطرات کا احساس ہونے لگا۔ انہیں یہ خیال بھی ستانے لگا کہیں حضور بھی ترک وطن کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس نہ پہنچ جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو عین ممکن ہے کچھ عرصے بعد وہ مکہ پر حملہ کر دیں۔ ان تمام حالات پر قابو پانے اور باہمی مشاورت کے لیے انہوں نے تمام قبائل کے سربراہ اور زیرک لوگوں کو دارالندوہ میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ علامہ ابن حشام سیرت ابن حشام میں اور رئیس المؤرخین علامہ عبد الرحمن ابن خلدون تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں کہ یہ قبیلہ بنو عبد الشمس، بنو عبد الدار، بنو نوفل بن عبد مناف، بنو اسد بن عبد العزا، بنو مخزوم، بنو سہم اور بنو جمحہ تھے، اور ان قبائل کے افراد کے علاوہ اور بھی افراد شامل تھے۔ یہ لوگ دارالندوہ یعنی قصی بن کلاب کے گھر جمع ہوئے، اسی لیے اس دن کو یوم الزحمہ کہتے ہیں، اور یہ فیصلہ ہفتہ کے دن ہوا۔ جب یہ لوگ دارالندوہ میں داخل ہونے لگے تو دروازے پر ایک اجنبی شخص کو دیکھا۔ شکل و صورت، وضاقتہ اور لباس سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا، اے بزرگ، آپ کس قبیلے کے سردار ہیں؟ حقیقتاً وہ ابلیس تھا جو انسانی شکل میں آیا۔ کہنے لگا، شیخ من اہل نجد، میں اہل نجد کا سردار ہوں۔ سمی بالذی اتعتم لہ فحضر معکم لیسمع ما تقولون وعسى الا یودی معکم منہ رایا ونصحا۔ میں نے اس چیز کے بارے میں سنا جس کے بارے میں تم لوگ یہاں جمع ہو رہے ہو، تو میں بھی حاضر ہو گیا تاکہ سنوں تم لوگ کیا کہتے ہو، اور ان قریب میں تم لوگوں کو کوئی بہترین مشورہ اور کوئی رائے دوں گا۔ انہوں نے کہا، آئیے۔ اب مجلس لگ گئی۔ ابو البختری بن حشام کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم انہیں زنجیروں میں جکڑ کر ایک مکان میں قید کر کے اس کا دروازہ مقفل کر دیں، پھر وقت اجل کا انتظار کریں۔ ابلیس کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لا واللہ ما ھذا لکم برائے، کہ اللہ کی قسم یہ رائے لغو اور بے معنی ہے۔ اگر تم انہیں زنجیروں میں جکڑ کر مکان میں قید کر کے اس کا دروازہ مقفل کر دو گے تو اس کے عقیدت مند، اس کے جاں نثار اپنی جاں کی بازی لگا کر اس کو آزاد کروا لیں گے۔ پھر غور و فکر شروع ہو گئی۔ ابو الاسود ربیہ بن عمر عامری کھڑا ہوا، کہنے لگا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کو شہر بدر کر دیں، اپنے علاقے سے باہر نکال دیں، پھر ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ ابلیس لعین پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے لوگو، پہلی رائے کی طرح یہ رائے بھی لا یعنی ہے۔ تم لوگ ان کی شیریں کلامی اور دل نشی انداز تکلم سے باخبر ہو۔ صاحب رک کے بات کروں، خوبی تو وہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ چلے اس سارے ماجرے کو ایک عاشق جامی کے لہجے میں سمجھتے ہیں۔ مولانا جامی کہتے ہیں، گل از رختا آموختہ نازک بدن ایرا، کہتے ہیں گل نے نزاکت کا درس بھی حضور کے چہرے سے لیا ہے۔ بل بل سے تو آموختہ شیریں سخن ایرا، بل بل نے اپنے کلام کی مٹھاس، اپنے سخن کی شیرینی بھی حضور سے سیکھی ہے۔ اگر تم انہیں یہاں سے نکال دو گے تو وہ کسی دوسرے قبیلے کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو جائیں گے، اور اپنے دل مولے والی گفتگو اور اپنے سحر انگیز سخن سے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ اور شیدائی کر لیں گے۔ پھر ان کا لشکر جرار لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے اور تم کو تاخت و تاراج کر ڈالیں گے۔ غور و فکر پھر شروع ہو گئی۔ ابو جہل کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان ناخذ من کل قبیلۃ شابا فتن جلیدا نصیبا وسیطا فی یقین ہے آپ باحفاظت ہمیں منزل پر پہنچا دیں گے۔ آپ کا رستہ بھی درست ہے، مجھے آپ پر اعتماد بھی ہے، مگر میں آپ کی گاڑی میں سوار نہیں ہوں گا۔
ایسے شخص کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ المختصر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مولا علی کو امانتیں واپس کرنے پر مامور کیا اور ارشاد فرمایا، اتشہ ببرد حاذ الحضر بی الاخضر فمن فیہ فانہ لن یخلص الیک شیء تکرہ منہ، کہ میری یہ سبز رنگ کی حضرمی چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ چادر 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی تھی۔ مولا علی اس واقعے کو بیان کیا کرتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں، وقیت بنفس خیر من وطی السرا ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کی قربانی ایسی ذات کے لیے دی جو ان تمام لوگوں سے افضل ہے جنہوں نے اپنے پیروں سے اس زمین کو روندا اور رب کے گھر اور اس کے حتیم کا طواف کیا۔ پھر کہتے ہیں، رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الالہ من المکر، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے خلاف انہوں نے مکر کیا، اللہ بڑی قدرت والا ہے، اس نے اپنے حبیب کی حفاظت کی۔